اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو، یعنی الگ الگ نہ ہو۔ اس قرآن پاک کی آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ سے مراد حبل اللہ فرمایا قرآن کو، یعنی حبل اللہ اللہ کی رسی، اس سے مراد قرآن شریف ہے۔ تو فرمایا اس کو مضبوط سے تھام لو۔ اس کو مضبوط سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرو، یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر۔ جبکہ قرآن شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور قرآن شریف کی وضاحت کرنا، ایک ایک آیت کی تشریح کرنا، اس کے احکامات کو سمجھانا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری مکمل طور پہ ادا فرمائی، اور صرف بیان کی حد تک نہیں فرمایا بلکہ آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک اتنی ایسی بابرکت جماعت وجود میں آئی جس نے اس قرآن کی تعلیمات کو لے کر اپنی زندگی بھی اس کے مطابق گزاری اور دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے نکل گئی۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس قرآن کو اپنایا، اور اس قرآن کی تعلیمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جو فرماتے ہیں یہ اس طرح کے قبائلی لوگ تھے کہ ان پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس قرآن پاک کی برکت سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت سے اللہ پاک نے ایک ایسی پاکیزہ جماعت بنائی صحابہ کرام کی شکل میں، جس نے اس ذمہ داری کو کمحقہ پورا کیا اور پوری زندگی اپنی اس دعوت والی محنت میں لگا دی۔ اور محترم ناظرین، جب تک مسلمان اس قرآن سے جڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں اتحاد، اتفاق اور ایک محبت پیدا کی ہوئی تھی، یعنی اس زمانے میں کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی، کوئی گروہ بندی نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی جماعت بندی نہیں تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ امت جیسے جیسے قرآن اور سنت سے دور ہوتی چلی گئی، اس امت میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ اس کی تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی محبت و عقیدت کا محور و مرکز اللہ کی ذات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، تعلیمات تھی، اس وقت تک اس امت میں کوئی کسی قسم کا تفرقہ بازی یا بگاڑ نہیں تھا۔ لیکن محترم ناظرین، جب سے مسلمانوں کے محبت اور عقیدت کا محور و مرکز قرآن اور سنت کے بجائے میرے امام تیرے امام، میرے پیر تیرے پیر، جب ان کی تعلیمات کے اوپر آ گئی، جب محبت اور عقیدت کا محور اور مرکز اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ جب ان تعلیمات پر آ گئی تو اس وقت سے اس امت کا بگاڑ شروع ہو گیا، اور یہ امت تتر بتر ہو گرے گی۔ ہر فرقہ، آج کیا حال ہے ہمارا کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنے اماموں، اپنے پیروں، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو دین سمجھ لیا، جبکہ یقیناً ہمارے امام، ہمارے پیر، ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات تھی وہ یقیناً بالکل درست تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے اندھی عقیدت اور اندھی تقلید کی وجہ سے
اپنی خواہشات کو اس میں شامل کیا، ان کی تعلیمات کو، اور اس طرح سے اس تعلیمات کو مسخ کر دیا ہے جو اصل تعلیمات تھے، اور جو آبائی رسم و رواج اور گھڑے ہوئے عقائد تھے اسی کو دین سمجھ لیا، جبکہ ان تمام چیزوں کا تعلق دین سے بالکل نہیں ہے۔ جو آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کے رسومات، مختلف قسم کے عقائد، اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینا یا ایک دوسرے کو یعنی کہ غلط ثابت کرنا، ہماری پوری توجہ اس پہ لگ گئی۔ بس ہماری تمام علم کا اور تمام زور ہمارا اسی پہ چل رہا ہے کہ ہم کسی طرح بھی اپنے آپ کو صحیح کہیں اور دوسروں کو کہیں کہ تو غلط ہے، تیرا عقیدہ بھی غلط ہے اور عمل بھی غلط ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ کے دیگر تعلیمات کو لے لیں اور اس کو پرکھیں گے ہم قرآن حدیث کی روشنی میں کہ بھی کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے، اور جو سن لیا ہے اسی کو سچ اور حق مان کے آگے چل رہے ہیں، آگے بڑھا بھی رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے قرآن پاک کو ہدایت کی کتاب سمجھنے کے بجائے، اس سے ہدایت لینے کے بجائے اس کو ایک جنتر منتر کی کتاب سمجھ لیا۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں بھرمار ہے، یہ آج پڑھ لو، رات میں یہ آج پڑھ کو سو جاؤ، صبح رزق کا ڈھیر لگا ہوگا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ آج پڑھ لو اس کی شادی ہو جائے گی، کسی کی نوکری نہیں ہے، کسی کا روزگار نہیں ہے، اور یہ آج پڑھ لو، اتنی دفعہ رات میں پڑھ کے سو جاؤ، صبح پیسوں کے ڈھیر ہی ڈھیر ہوں، نوٹوں کی بارش ہو جائے گی۔ یہ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن کی تعلیمات اس طرح کی ہے؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح کی تعلیمات دی؟ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کتنی تکلیف نہ دین گزارا، 3 دن 4 دن بھوکے پیاسے رہتے تھے، ان کے پیٹ میں پتھر باندھے ہوتے تھے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، دین پر عمل کرتے رہے۔ لیکن میرے دوستو، اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا تم یہ آج پڑھ لو تمہارا روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، یا تم یہ آج پڑھ کو سو جاؤ تمہارے پاس صبح بس پیسوں کی بارش ہو جائے گی۔ ایسا کوئی آپ نے امت کو مال سے نہیں جوڑا بلکہ اعمال سے جوڑا۔ ہر تکلیف کے اندر آپ نے دعا سکھلائی۔ یہ تعلیمات قرآن کی ہے، اس سے ہم نے جوڑنا ہے، اس سے ہدایت دینی ہے۔ باقی رہے اس طرح کے مسئلے مسائل تو انشاءاللہ جب ہماری زندگی میں قرآن ہوگا، اللہ پاک اس طرح کے تمام مسائل کو، اور آخرت میں جو آنے والے تمام مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ اس کی تعلیمات کو بھرپور طور پر صحیح انداز میں اپنانے کی شرط ہے۔ ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دیں گے، کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں؟ جو آج بگاڑ جو آیا ہے یہ اسی طرح سے امت بگڑتی ہے۔ شروع میں کچھ لوگ کچھ عقائد، کچھ رسومات گھڑ کے اسی کو دین سمجھ کے اس کو اتنا پروپگنڈا کرتے ہیں، اتنا اس کو پھیلاتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں اسی کو لوگ دین سمجھنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج اتنا بگاڑ آئے۔ آج کے جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے قرآن سے دوری کی وجہ سے جو ابتری شکار ہو گئی ہے قوم، امت ہماری، آنے والی نسل سے کیا سیکھے گی؟ لہٰذا محترم ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کے صحیح تعلیمات کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بتائیں، اس کے احکامات کے بارے میں بتائیں کہ ہم اپنی زندگی اس قرآن پاک کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں۔ اور اس میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ ظاہر ہے ہر آدمی کا مسئلہ ہے، علماء اکرام تو رجوع کر لیں، لیکن جو اس کی تعلیمات ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دوسرے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے، اس کی تو پوری مکمل تعلیمات ہے قرآن پاک میں، اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ اگر کسی میں ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے سمجھائیں، محبت پیار سے سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ اس کو مناظر شروع کر دیں یا اس سے بحث و بحث شروع کر دیں اور خواہ مخواہ کہ اس کو غلط اور کافر قرار دینا شروع کر دیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعلیمات ہی وہ تعلیمات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی۔
اور ان کی محنت سے یہ تعلیمات، یہ دین قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اگر آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو یا ان کے کسی ایسی چیزوں کو منفی انداز میں بیان کریں گے، منفی انداز میں بتائیں گے لوگوں کو، تو اصل میں اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہمارا دین پورا کا پورا مشکوک ہو جائے گا، یعنی پوری دین کی جو ہمارے اسلام کی جو بنیاد ہے نا، یہ ہل کے رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ اکرام ہمارے سر کے تاج، ہم ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ اصول بتایا ہے کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نظام حیات یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے اس پر عامل ہو جائے، اور تمام مسلمان مل کر مجموعی طور پر اس پر عمل پیرا ہو، تو ہمارے آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت، اتفاق، اتحاد پیدا کرے گا، اسی طرح سے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں تھی۔ اس زمانے میں جو محبت پیار تھی، مسلمانوں میں جو پیار تھا، وہی عروج، وہی پیار، وہی اتفاق انشاءاللہ آج ہمیں اللہ دے گا۔ یعنی ان کے دلوں میں جو قرآن کی محبت، سنت کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی جو محبت تھی، جو جذبہ تھا، اس جذبے نے ان کے اندر اتنی ایمانی قوت پیدا کر دی تھی کہ ایک تو عمل ان کا بہترین، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کا روپ ڈال دیا دوسرے اقوام کے اوپر۔ اور آج ہم دور ہو گئے قرآن سے، ایک قسم کی ہماری ہوا نکل گئی۔ اس امت کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو چھوڑنے کا نتیجہ ہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر اقوام کے دلوں سے تمہارے روح کو نکال دیا۔ آج مسلمانوں کو کیا حال ہو رہا ہے؟ ہم اگر دیکھیں غور سے تو آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اصل دین کو چھوڑ کر، اصل تعلیمات کو چھوڑ کر، ہم اپنے آباء و اجداد کی رسومات پر اور ہم اپنے جماعتی تعصب میں، یعنی اس طرح سے ہم مشغول ہو گئے کہ ہم نے اصل تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج ضرورت میرے محترم بزرگوں یہ ہے کہ ہم اپنی اصل تعلیم یعنی دعوت والی محنت، یعنی قرآن کی دعوت والی محنت، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا، نکالا اس لیے کہ یہ امت دائی ہے، اصل میں دائی امت ہے، یعنی کہ دعوت دینے والی۔ دعوت ہم دوسروں کو اس وقت دیں گے نا جب ہمارے اپنے عمل اچھے ہوں، جب ہم آپس میں جو کافر قرار دے رہے ہیں، ایک جو غلط ثابت کر رہے ہیں، تو ہم کسی غیر اقوام کو کیا دعوت دیں گے؟ کس بات کی دعوت دیں گے؟ یعنی یہ ہمارے اعمال جو اس وقت ہو رہے ہیں، یہ گویا دین اسلام کو پھیلانے میں رکاوٹ بنے میں، گویا ہم رکاوٹ بن گئے۔ اگر کوئی دین اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ ہمیں جب دیکھے گا، ہمارا رویے کو دیکھے گا، ہمارے اعمال کو دیکھے گا، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، وہ قریب نہیں آئے گا۔ وہ سمجھ کے کہ بھائی یہ خود آپس میں اتفاق نہیں کر رہے ہیں، ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے، تو میں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے بھی اس طرح لڑنا پڑا ہے ان کے ساتھ، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ گویا ہم اس دعوت کی محنت کی وجہ سے ہم یعنی کہ اس دعوت کی کام کے اندر رکاوٹ بن گئے، ہمارے عمل رکاوٹ بن گئے۔ کیوں رکاوٹ بن گئے؟ کہ ہم نے اصل تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور جماعتی تعصب اور آبائی تقلید سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے، اور قرآن کا بھی یہی نزول کا مقصد یہی ہے کہ ہم جماعتی تعصب یا آبائی تقلید کو چھوڑ کر یعنی قرآن پر غور و فکر کریں، اور قرآن کا نزول کا مقصد بھی یہی ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینا ہے احسن طریقے سے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اختلافات ختم کر دے گا اور ہمیں آپس میں شیر و شکر کر دے گا۔ جس طرح صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے، ایک جگہ قرآن میں ان کی تعریف کے بارے میں فرمایا صحابہ کرام کی، رحماء بینہم واشد علی الکفار، آپس میں تو شیر و شکر تھے وہ، لیکن کفار کے مقابلے میں اشد تھے، شدید تر تھے وہ۔ کیوں؟ ان کا روب تھا کفاروں کے اوپر۔ آج ہمارا روب ختم، اس لیے کہ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح قرآن پاک کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں اور خود بھی عمل کریں، اور لوگوں کو بھی صحیح تعلیمات سے آگاہی دیں، لوگوں کو بتائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔